السلام علیکم ناظرین، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، اور آج ہم موجود ہیں ایوان صدر اسلام آباد میں، اور ہمارے مہمان ہیں آج کے بڑے مہمان پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ وفاق کی علامت ہیں۔ اس وقت اگر نظر ڈالی جائے تو پولرائزیشن سے ہمیں نظر آتی ہے، گورنمنٹ کا جو بحیثیت گورنمنٹ کردار ہونا چاہیے when it comes to legislation، 21 بل ایک دن میں منظور کروانا، پھر آرڈیننس کے ذریعے، اس پر ویسے تفصیلی ڈیبیٹ بھی آپ سے کریں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں بڑے اہم مسئلے مسائل ہیں، نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں، اس پر کیوں ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت خود سے سارا سب کچھ کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ بالکل سائیڈ لائن اس کو کر دیا گیا ہے؟ تو بطور وفاق کے نمائندے کے where do you see your role، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں دونوں کو قریب لانے کے لیے؟ پہلے تو میں صورتحال آپ نے جو بیان فرمائی اس صورتحال کا اگر تھوڑا سا جائزہ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تلخی بڑی گہری آ گئی ہے، جس کے اندر آج کل جتنے ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز بھی ہیں اس کے اندر ایک کہتا ہے کہ یہ 100% جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں، بالکل سچ ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ قوم کے آگے یہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ جو ان کا دل کہہ رہا ہے، یا یہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ جو ان کی اپوزیشن کی ضرورت ہے یا حکومت کی ضرورت ہے۔ قوم تو بالکل کنفیوز ہے، یعنی کہیں نہ کہیں وہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور اس سے اچھا کیا موقع کہ ٹیلی ویژن پر ہو جائے۔ مثال کے طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ٹیلی ویژن پر ہی رد بھی ہو رہی تھیں اور منظور بھی ہو رہی تھیں، اور اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ کہا جائے کہ اپوزیشن کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، تو وہی نوید قمر صاحب مثال کے طور پر میرے ساتھ تھے، شازیہ مری صاحبہ میرے ساتھ تھیں، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ تھے، جب اسمبلی کے اندر ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور انٹرنیٹ ووٹنگ کی ساری بات کرتے تھے۔ اور جو پروسیس ہم نے سجیسٹ کیا ہے وہ تو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، جس میں کاغذ کا بیلٹ بھی ہے اور ایک کاؤنٹنگ مشین بھی ہے۔ یار کاؤنٹنگ مشین اتنی پریشان کن کیفیت کیا ہے، کہیں چوری ہوتی ہے نا تو آپ نے کیمرہ لگا دیے، اب آپ کہنا شروع کریں جی کیمرہ ہم نہیں چاہتے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے بھائی، جو دنیا ترقی کر رہی ہے تو کیمرے لگا کر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کس نے کیا چوری کی، کہاں سے کنڈا پکڑا گیا۔ یہ ڈی این اے ٹیسٹنگ ہے، آپ کہتے ہیں جی ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے ہم تیار نہیں، اور ہوا یہ کہ کورٹس نے بڑا ٹائم لیا ڈی این اے ٹیسٹنگ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ تو میں جانتا ہوں لاؤڈ اسپیکر کو بڑا ٹائم لگا مسجدوں میں اذان کے قابل ہونے میں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن ہے، یہ ملک کی ترقی اس طرح سے نہیں ہوتی۔ ہمارا نظام بہت ہی اچھا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک احساس ذمہ داری جو سارے معاشرے پر لاگو ہے، یعنی وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی لاگو ہے۔ ایک مسلسل ایک ڈیبیٹ ہے، 100% غلط اور 100% اچھا۔ اب یہ لوگ کب تک سنتے رہیں گے اسی بات کو بھائی؟ یعنی اگر فرض کیجئے آپ اینکر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف سے بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو آپ کہاں تک نیوٹرل رہیں گے؟ اچھا، آپ کی نیوٹرلٹی تو میں کوشچن اس وجہ سے کروں گا کہ جب آپ کو پتا ہے تو ہم قوم کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں پھر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں میڈیا کے کردار پر سوال اٹھا۔ دیکھیں کنسٹرکٹیو تو ہمیں کرنی چاہیے ڈیبیٹ، لیکن فار ایگزامپل میں آج لیٹسٹ ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں، وزیر اطلاعات چلے جاتے ہیں کراچی اور وہ کہتے ہیں کہ جی مراد علی شاہ صاحب ربڑ سٹیمپ ہیں، اور زرداری صاحب ان کی باغیں جو ہیں وہ وہاں سے ہل رہی ہیں، بلاول ہاؤس سے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بطور اینکر میں بیٹھ کے ان کو کوٹ کروں گا اور پیپلز پارٹی کا موقف لوں گا تو یہ لڑائی کی طرف ہی بات جائے گی۔ تو احساس ذمہ داری جو گورنمنٹ پہ آتی ہے وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ میڈیا اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی منسٹر کوئی کام کر رہا ہے اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی یہ عمران خان ان سے کرا رہے ہیں، کیا بری بات ہے، کیا غلط ہے بھائی؟ اگر مراد علی شاہ پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ زرداری صاحب کر رہے ہیں تو زرداری صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کو بھی ایک ڈیبیٹ کا موضوع بنا لینا مناسب تو نہیں لگتا مجھے، کیونکہ اور بہت سارے ایشوز ہیں ملک کے اندر جو کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ چاہتے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ ہیں، آپ ذمہ داری قبول کیجئے، میں اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، شروع تو کریں کہیں سے۔ یعنی فیک نیوز پر مثال کے طور پر بڑا فیک نیوز چلتا ہے، دنیا میں چل رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف پاکستان میں چل رہا ہے۔ میں نے مضمون بھی لکھا، ٹیلی ویژن کو بھی سوچنا چاہیے، پیمرا کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ غلط خبر، ایک تازی مثال دوں آپ کو، ایک غلط خبر چلی، ہندوستان نے پک کر لی، یہاں ٹیلی ویژن والوں نے بھی پک کی
کہ جی صدر صاحب مینگو بھیجتے ہیں, آم بھیجتے ہیں, تو وہ چائنا نے اور امریکہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا انڈیا نے بھی پک کر لی. ٹوٹلی فیک. میں ایگری کر رہا ہوں, لیکن پوری کی پوری ذمہ داری میڈیا پہ ڈال دینا میرا خیال ہے میں نہیں ڈالی, میں نے آپ سے کہا جی میں نے نہیں ڈالی. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, اگر میڈیا نے سر نہیں آپ دیکھیے غلط فہمی کی گنجائش یہاں پر پیدا کر رہے ہیں نا آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک چیز پکڑی, سارے معاشرے کے بہت سارے عیب ہیں, ہے نا, کہاں سے چل رہے ہیں, اپوزیشن کی طرف سے کیا ہو رہا ہے, حکومت کی طرف سے کیا ہو رہا ہے, ہر چیز کو الگ ڈسکس کر سکتے ہیں. ساری ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی. تو احساس ذمہ داری بحیثیت میڈیا کے ریپرزینٹیٹو کے میں قبول کر رہا ہوں, لیکن پارلیمان اب 21 بل ایک ہی دن میں منظور کروانا, اپوزیشن جو ہے وہ شور مچا رہی ہے, ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا, تو اس میں تو میڈیا نہیں نا ذمہ دار. ڈاکٹر صاحب نہیں, میں نے آپ دونوں چیزوں کو مکس مت کیجیے, ہر چیز میں میڈیا ذمہ دار نہیں ہے نا, ہے نا, جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں کیوں یہ 21 بل جمع ہوئے, کیونکہ بحث ہی نہیں ہو رہی, ماننے کو تیاری نہیں ہے نا, آیا جاتا ہے. فکر ظاہر ہے, میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آرڈیننسز اس وجہ سے نکل رہے ہیں. ملک رکے گا نہیں, اپوزیشن کوشش کر لے, جو کچھ کوشش کر لے, حکومت کوشش کر لے, ملک چلتا رہے گا. ملک چلتا رہنے کے لیے نظام کے اندر جو تبدیلی آنی ہے وہ ہوتی رہے گی. FATF ایک پریشر ہے تھا, تو بہت سارے بلز اس سے ریلیٹڈ تھے. اب اس کے لیے بھی اگر منت سماجت کر کے بلز پاس ہوں یا نہیں ہوں, تو یہ تو بڑی سخت ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کی. تو لہٰذا آئین نے ایک چھوٹ دی ہے, وہ یہ کہ صدر آرڈیننس کا اجرا کرے جب ایسی کیفیت ہو. تو میں نے تو بہت کم آرڈیننسز, میں نے تو سمری آپ کو دے دوں گا, کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی انہوں نے بھی کافی زیادہ کیے, کافی نہیں جی, ہم سے بہت زیادہ کیے. فرق ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے تو آ کے تبدیل کرنا تھا نا, سسٹم کے اندر بیٹھ کے سب کچھ تبدیل کرنا تھا. لیکن اگر پارلیمانی نظام میں صدارتی آرڈیننس سے چیزیں ہوں تو دین وی نیرو ڈاؤن کی پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے سر, پرابلم یہ ہے آپ کا پریمیس غلط ہے. اگر گورنمنٹ آپ کا پریمیس غلط ہے. آپ کا پریمیس یہ ہے کہ میں نے یہ بدلنا تھا, ہے نا, کہ آرڈیننس نہ ہے. یہ پریمیس آپ کا غلط ہے. میں نے یہ کوشش کرنی تھی کہ یہاں کا نظام بہتر ہو. اچھا, اور آرڈیننس اگر بل نہیں پاس ہوگا تو آرڈیننس آئے تو میں روک دوں نظام کو. یہ پریمیس میرا نہیں تھا, یہ میرا ذمہ داری نہیں تھی. میری ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت کا نظام چلنا چاہیے اور یہ اپوزیشن کی وجہ سے رکے نہیں. لہٰذا آرڈیننسز بھی نکلے, آرڈیننسز کا بھی اجرا ہوا. ٹھیک. اب یہ بیک لاگ جو ہے پورے سال کا, یہ پورے 2 سال کا, 2.5 سال کا, کہ جناب آرڈیننسز لانے پڑے. کیونکہ اسمبلی کے اندر وہ پاس نہیں ہو رہے ہیں, ایک ریزسٹنس تھا. اچھا, کام نہیں رک سکتا. لہٰذا اس بات کا یہ جو پینڈنگ حساب تھا, میرا خیال سے وہ 21 بل جو منظور ہوئے وہ ایک پینڈنگ حساب تھا. اگر آپ نے اسمبلی کے حالات دیکھیں ڈاکٹر صاحب, وہی میرا شروع سے یہی سوال ہے نا کہ اس کو چلانے میں گورنمنٹ کی احساس ذمہ داری نظر نہیں آ رہی نا. اگر گورنمنٹ, مثال دے رہا ہوں آپ کو, مثال دے رہا ہوں کیا کریں جی. یہ بڑا قصہ آتا رہا کہ جی گورنمنٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہم سے مشورہ نہیں کر رہی. اچھا, میں نے اتنا مشورہ کیا, اتنا بتایا, میں ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں 2013 سے 2018 تک. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ دیکھو تو صحیح, سنو تو صحیح. اچھا, مگر اگر ٹیلی ویژن پر ڈیبیٹ کرنی ہے تو کیا کریں. پارلیمنٹ میں اگر نہیں کرنا, اگر نہیں بات کرنی, اچھا پارلیمنٹ میں کیا, پارلیمنٹ میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک بدل رہا ہے. اچھا, اور ملک بدل اس طرح سے رہا ہے کہ ملک کے اگر نظام کو اور کام کو روکا جائے تو اب یہ ملک روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب جھوٹ سچ کا اتنا بڑا انبار ہو, کووڈ کے اندر مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ جی گورنمنٹ فگرز جھوٹے ہیں, گورنمنٹ فگرز غلط ہیں. آپ جانتے ہیں نا 6 مہینے تو ہم اسی میں گزارتے رہے کہ جی گورنمنٹ ٹیسٹ نہیں کر رہی, ٹیسٹ کرے تو پتہ چل جائے کہ کتنے بیمار ہوتے ہیں. اچھا, 6 مہینے قوم اسی میں ڈرائی جاتی رہی کہ جی گورنمنٹ آپ سے جھوٹ بول رہی ہے. وہ نکل گیا. پھر آیا جناب GDP کے فگرز اور نیشنل اکنامک سروے کے, جی بالکل جھوٹ ہے, بالکل فراڈ ہے. اچھا, وہ اس سے بھی ہم نکل گئے. اب آیا بجٹ, تو اب بھی بجٹ بھی جھوٹ اور فراڈ کے اعتبار سے اس طرح سے گفتگو نہیں ہوتی. لہٰذا جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایکول رسپانسبلٹی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں وہ نہیں ہو رہی. ٹھیک, اگر نہیں ہوگی
تو بحث ہوگی ٹیلی ویژن پر. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں وہ بحث کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو اپوزیشن کا گلہ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. فرض کریں جو نیب میں لا میں امینڈمنٹس کرنی تھی, باہر گورنمنٹ کے لوگ نکلے کہ جی یہ تو ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. جب بھی بیٹھنے کی بات ہو وہ کہتے ہیں جی آپ لیکن ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے؟ تو پھر آپ کیسے ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب میں پارلیمنٹ کے اندر دوسری تقریر اپنی کرنے گیا تو میں نے اسپیکر کے ذریعے یہ ریکویسٹ کی کہ پروٹیسٹ کرو. اب صدر تقریر کر رہا ہے, پروٹیسٹ کرو. میں کہہ رہا ہوں پروٹیسٹ کرو, مگر کشمیر کی جب میں شروع میں 5 منٹ کشمیر پر بات کروں گا, جب مت کرو. کوئی فرق نہیں پڑا. اور کیا کوشش کروں میں؟ اب پھر جاؤں گا, پھر یہی ریکویسٹ کر لوں گا کہ کشمیر کا جو نیشنل ایشوز ہیں اس پر مت پروٹیسٹ کرنا, تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے. اچھا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایفیڈیوٹ دے کر ان سے ریکویسٹ کروں؟ کیا کروں؟ اچھا یہ بیک آف دا چینل بات ہوتی ہے, یہ پبلکلی نہیں ہوتی. پبلکلی تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو ریز کر رہے ہیں نا کہ بھئی کہیں کوشش تو کریں. کوشش میں ہم کرتا, میں تو ذاتی طور پر کرتا رہا ہوں. ٹھیک. اچھا سر, الیکٹورل ریفارمز کی آپ نے بار بار بات کی. دیکھیں اس میں بل تو ابھی منظور ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بدلے گا, اپوزیشن نہ چاہے بھی تو پاکستان بدلے گا. لیکن سر آن بورڈ تو دیکھیں لینا اس لیے ضروری ہے کہ اب سام کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو آر ٹی ایس کے ڈسے ہوئے بقول ان کے آر ٹی ایس میں الیکشن ان سے چھینا گیا, تو وہ الیکٹورل یہ جو نیا سسٹم آ رہا ہے اس پہ ان کو آن بورڈ لیے بغیر کیسے؟ وہ تو کنٹروورشل میں آج آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں آن بورڈ لینے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس تشریف لائیں, میں تو بلانا چاہتا ہوں. سر بل منظور ہو گیا, اب اس میں کیا ہے؟ یہ تو ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں میرے بھائی آپ بالکل غلط فہمی کا شکار ہیں. بل منظور ہوا کہ الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں اور انٹرنیٹ ووٹنگ اور ای وی ایمز کا اہتمام کرنا ہے. آؤ بات کرو, دیکھو تو ای وی ایم ہے کیا یار. اگر آپ یہ کہیں بتی جلنی ہے, ایک سوئچ کا ہم سوئچ لگا رہے ہیں, تو آپ یہ کہیں اس پر ڈیبیٹ ہو, آؤ دیکھو تو صحیح, مگر بتی تو جلنی ہے. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو پچھلے 10 یعنی انٹرنیٹ ووٹنگ پر تو میں 10 سال سے خود بھی کام کر رہا ہوں. سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ میں پلیڈ کیا, اسمبلی میں بھی بات کرتا رہا. پھر وہ کمیٹی جو ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ کا اہتمام کر رہی تھی 2013 سے 2018 تک, اس کا چیئرمین میں تھا. اور اس کے اندر مرتضیٰ جاوید عباسی میرے ساتھ فلپائن, یہ سارے لوگ تھے, یہ سب لوگ گئے اور اتفاق سے یعنی مل کر, اتفاق چانس نہیں, یعنی اتفاق کنسنسس کے ساتھ ہم نے یہ اسپیسیفیکیشن تیار کی ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی, مل کر تیار کی. لیکن اس میں ای سی پی کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, ہم آن بورڈ نہیں ہیں؟ نہیں, ای سی پی آن بورڈ ہے. یہ ای سی پی نے نہیں کہا, یہ اندرونی اطلاعات کسی نے شائع کی ہیں اخبار میں کہ یہ کہا گیا. ای سی پی کا ممبر ہر میری میٹنگ کے اندر, ہر میٹنگ کے اندر. میں اپنا سورس شیئر نہیں کر سکتا. ای سی پی کے بڑے رسپانسبل بندے سے بات ہوئی, آج ان کی میٹنگ تھی, کل وہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آن بورڈ نہیں لیے گئے. دوسرا ان کا مین کنسرن یہ ہے تھرڈ پارٹی آڈٹ کو کلیئر کر لیں, اس کو یہیں کلیئر کریں نا. ای سی پی کا ممبر ہر میٹنگ میں میرے ساتھ موجود ہے, تو لہٰذا اگر کسی نے شیئر کیا آپ سے تو غلط شیئر کیا, اس کو آپ ایکسپوز کریں. سر ان کی جو لاسٹ پریس ریلیز 22 مئی کو آئی تھی, یہ میں سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ اسپینش فرم کو آڈٹ رپورٹ جمع کروانے کا کہا گیا تھا, وہ 31 مئی کو جمع ہونی تھی. وہ آڈٹ رپورٹ جو ہے اس میں آپ کا جو کلاؤڈ فلیئر سرور ہے وہ دلی سے ہو کے ڈیٹا وغیرہ, یہ آپ کو شاید رپورٹ میں نہیں ہے یہ. اچھا اس رپورٹ میں نہیں, لیکن یہ ان کا کنسرن ہے, ان کا یہ کنسرن ہے. یہ اس رپورٹ کے اندر بھی نہیں ہے یہ بات. اچھا تو یہ اس رپورٹ سے آپ مطمئن ہیں؟ وہ رپورٹ ای سی پی نے کمیشن کی ہے, میں کیا مطمئن ہوں گا. لیکن وہ لوگ مطمئن نہیں ہے نا. نہیں تو انہوں نے کمیشن کی ہے. دیکھو وہ رپورٹ دیکھی جاتی ہے کہ بھئی یہاں کہاں رنگ ہوگا, کوئی چیز ٹوٹ تو نہیں رہی, اس کو ٹھیک کر لو, کہیں سوراخ تو نہیں ہے, کہیں چوہے تو نہیں آئیں گے, اس کا بندوبست کرو. وہ رپورٹ اس لیے تھوڑی ہے کہ وہ سائن کر دے کہ جی بالکل ٹھیک ہے. وہ رپورٹ اسی لیے ہے, وہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں نا مقصد. رپورٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں اس میں خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, تو رپورٹ تو کریٹیکل ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 31 مئی 2021 کے بعد اس کی ڈیمو الیکشن کمیشن کو دیں, تاکہ مطلب ابھی تک ڈیمو ہی نہیں دی گئی اس مشین کس چیز کی. یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی. سر یہ ان کی پریس ریلیز. اچھا سنیں نا, تو آپ نہیں سمجھ رہے یا وہ نہیں سمجھا رہے. یہ رپورٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ ووٹنگ کے لیے, وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی نہیں ہے, وہ اوورسیز پاکستانی پاکستانی کی بات کر رہے ہیں. وہ ایک الگ کہانی ہے.
वो रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। अच्छा, डेमो तो इसलिए मेरा कहना था कि डेमो इज़ नॉट द इशू, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, हम उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक, पीरियड। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इलेक्शन कमीशन ने खुद बनवाई थी 2016 में, उसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सही है कि डेमो इसकी असेंबली में रखी भी गई, फिर रखी जाएगी, और ये प्रोडक्ट अभी नहीं बनी है, अभी तो प्रोटोटाइप बन रहा है। प्रोडक्ट इसकी उस बुनियाद पर बनेगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्पेसिफिकेशंस होंगी। 2015 में इन्होंने स्पेसिफिकेशंस तैयार की थी हमारी मदद से असेंबली में, अब उस स्पेसिफिकेशन को इम्प्रूव किया गया है। तो जो असल मशीन बनेगी वो उन स्पेसिफिकेशन पर। अच्छा, और कोई कॉम्प्लिकेटेड डेमो नहीं है, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें मत उलझें। है क्या, आपके यहाँ पेपर बैलेट चलता है ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पेपर बैलेट है। पेपर बैलेट भी है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसको काउंट करने के लिए वो ऐड कर रही है। यानी अगर यहाँ पर चौकीदार है आपका, तो साथ साथ कैमरा लगा दिया है। अच्छा, आप जो सिस्टम आपका चौकीदारी वाला चल रहा था उसको नहीं डिस्टर्ब कर रहे, बैलेट है मौजूद, इम्प्रूव कर रहे हैं कि एक कैमरा भी लग गया। मिसाल दे रहा हूँ मैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या है कि पहले आप मोहर लगाते थे बैलेट पर, अब आप किसी चीज़ पर आप उंगली दबाएंगे तो आपका बल्ला या तीर या टाइगर प्रिंट हो जाएगा इतने से कागज़ पर। ये आपका बैलेट है, सिक्योर बैलेट। इसको ना कोई हाथ लगा रहा है, आप खुद देखेंगे और वो कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा। ठीक है जी। जो काउंटर है, इलेक्ट्रॉनिक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई, डराया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं क्या होगा, कंप्यूटर में गड़बड़ हो जाएगी। ना ये मशीन हैकेबल है, ना इसका वाईफाई से ताल्लुक़ है, तो ना इसमें कोई हैक होगा। ये इंडिपेंडेंट मशीन, इंडिपेंडेंट सिस्टम। ये जो जब आपने बटन दबाया तो काउंट हो गया कि आपने कौन सा बटन दबाया। 1 हो गया, कोई और आया उसने दबाया, 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, उसके 3 हुए। ये काउंटर अलग चल रहा है। काउंटर है, जैसे तस्बीह नहीं होती, ठीक है, तस्बीह जो है वो तो 1300 साल पुरानी है ना। उसके बाद आप कंप्यूटर पर आ गए, उसके बाद आप बटन पर आ गए, तो ये काउंटर है। ठीक। अच्छा, जब 5 बजेंगे, 5 बजे से सुबह 8 बजे सब कुछ खोल खाल के दिखा दिया जाएगा कि बैलेट जो है क्लीन है, कुछ नहीं है, इसको सील कर दो। सब सील कर देंगे और 0 रिपोर्ट मिल जाएगी कि इस वक्त कोई वोट नहीं पड़ा। लोग उसको टच करके देख लेंगे, हर अपनी पार्टी का कंफर्म कर लेगा कि मैं जो बटन दबा रहा हूँ वो सही प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। देख लिया, ठीक। अच्छा, फिर 5:05 पर सबको रसीदें मिल जाएंगी काउंटर से कि कितने बटन किसने कितनी मरतबा दबे। ये हो गया, बैलेट मौजूद है, घबराहट क्या है? बैलेट पेपर का मौजूद है, वो पेपर की गिनती अलग करना, ठीक है ना। मगर ये 5:05 पर आपको इस पोलिंग बूथ की इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसर सा जवाब आपसे चाहूँगा, फिर अगले टॉपिक पे, ब्रेक पे मैंने जाना है। ये जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया, अगर 10 में से 9 पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हमें खौफ ये है कि ये 2023 का इलेक्शन रिग करने की एक कोशिश है, क्यों नहीं उनसे एंगेज करके ये सारी चीज़ें उन्हें बता दी जाती? क्योंकि उनके आरटीएस का सर, उनको मिसाल आरटीएस की मैं आपके थ्रू बुला रहा हूँ, पहले भी एंगेज थे, अगले हफ्ते मैं आने को तैयार, बुलाने को तैयार हूँ। फिर बुलाकर असेंबली में यही मशीनें रखी गई, दिखाई गई हैं, फिर दिखाएंगे। अब पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं को बुलाने के लिए तैयार हैं? नहीं, हमेशा तैयार हूँ नहीं, ठीक, हमेशा से दावत है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। ये गुफ्तगू इंटरेस्टिंग जारी रहेगी। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ के आप बड़े जय्यद रहनुमाओं में से हैं और शुरू से इमरान खान के साथ हैं, तो तहरीक इंसाफ का बुनियादी फ़लसफ़ा हो या आज की तहरीक इंसाफ हो, उस पर खुलकर आपसे बातचीत भी हो सकती है और उस पर डिबेट भी की जा सकती है। एहतसाब, 3 सालों में जो एहतसाब का हमारे सामने, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह जितनी भी हैं, बड़ी डैमिंग उसमें है कि नैब का जो किरदार रहा, स्पेशली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जो ख़ुद अदालतों ने कहा। क्या आप ख़ुद मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि एहतसाब का अमल पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से अब बाहर निकल आया है या अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है? मेरे ख्याल से एहतसाब का अमल अच्छा है और ज़्यादा सख्त होना चाहिए। कौम एक्सपेक्ट करती है कि कौम एक्सपेक्ट करती है कि जो लूट मार हुई है उसका कोई जवाब दे।
قوم یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ معاملات چھپائے نہ جائیں. قوم بلیو کرتی ہے کہ بے انتہا کرپشن ہوا, بلیو کرتی ہے نا, کتنوں کو سزائیں ہوئیں. قوم کا سوال یہ ہے. تو لہٰذا میں تو اس حکومت کو مزید پش کروں گا کہ احتساب کا عمل جو ہے نا اور سخت ہونا چاہیے. یہ مختلف ہیلے بہانوں سے پروٹیکشن ملتا رہے تو بڑے لوگوں کا احتساب, چھوٹا آدمی بیچارہ گرفتار رہتا ہے, اور بڑے لوگ جو ہیں وہ یہاں بیل ہو گئی, وہاں بیل ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے. سارے مقدموں کے اندر ساری بحث یہ ہے کہ یہ یہاں سے کیوں پوچھا ہے, یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے, مجھے یہاں یہ اس کو نیچے سے آنے دو تاکہ 15-20 سال گزریں, یہ اوپر کیسے پکڑ لیا گیا اس بات کو, نیچے سے آنے دو. تو یہ کنفیوژن جو ہے نا, اس سے بھی یہ قوم نکل جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کنفیوژن کیوں ہے. آپ ایک آئیڈیلسٹک کیفیت سے گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ملکوں نے اپنے ایلیٹ کے شکنجوں کو معاشرے کے اندر ایکسپلائٹیشن سے نکالا ہے, کئی صدیاں لگی ہیں. یہ احتساب کا عمل تو 4-5 سال پرانا ہی ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بڑا سوال یہ ہے نا کہ احتساب صرف اپنے اوپوننٹس کا نہیں, مطلب اگر سعد رفیق ہے, نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, شاہد خاقان ہیں, خورشید شاہ کو آپ دیکھ لیں, لیکن دوسری جانب جو گورنمنٹ پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں, کتنے بڑے بڑے اسکینڈل آئے لیکن اس طرح سے کارروائی نہیں ہوئی. بتائیے آپ کی جس کا تحقیقات نہیں ہوئی. سر آپ LNG اسکینڈل, دوائیوں کا اسکینڈل, آٹا اسکینڈل, چینی اسکینڈل, ایسے ہی آپ اسکینڈل کا نام لیتے جائیں. نہیں سر میں بتاتا ہوں, چینی چلے شوگر اسکینڈل کو اٹھا لیتے ہیں. آپ سنیے, ایک ہے الزام اور ایک ہے حقیقت. اب آپ جب احتساب کا عمل ہوگا نا تو جو لوگ حکومت میں رہے ہیں انہی کا ہوگا نا, یا جو گورنمنٹ میں ہیں اس وقت. ابھی ہیں نہیں, ابھی ہیں کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا, اس کو ٹھہر جائیے. ابھی ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے. جو پچھلے 20 سال کی گورنمنٹس ہیں اور پچھلے 3 سال کی گورنمنٹ ہے, تو ان کا پرسنٹیج کیا ہوا, یہ اباؤٹ 17% ہے اور یہ 80-20 کر لیں تقریباً 83% ہے. تو 83% حساب چھوڑ کر سب کو برابر لیں, 50-50 کر لیں کہ نیب جو ہے وہ پچھلوں کا ہی حساب زیادہ کرے گی کرنٹ بھی سچویشنز کے اندر. اب آپ اس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ یوں سمجھیے کہ اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کا معاملہ ہے, یہ فلانا کا معاملہ ہے, یہ نیب کو دے دو. اس لیے کہتی ہے نا کہ نیب کچھ کر رہی ہوگی. اپوزیشن نے کس نے کہا ہے سر؟ نہیں, اپوزیشن نے تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری سٹیج پہ اگر اپوزیشن کے اریسٹ ہوتے ہیں, اب شوگر والے معاملے میں ترین صاحب کو کیوں نہیں اریسٹ کرتے؟ انکوائری سٹیج پہ اگر سعد رفیق اور شاہد خاقان. آپ نے وہ فیصلہ پڑھا ہے؟ کون سے والا سر؟ جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ترین صاحب کو کیوں نہیں اریسٹ کرتے؟ نہیں, شوگر سکینڈل کی آپ بات ہے, وہ فیصلہ تو کوئی نہیں ہے سر, وہ انکوائری رپورٹ جو ہے. بالکل ہاں, اس کے اندر ایسی کوئی کیفیت نہیں جو ترین صاحب کو اریسٹ کیا جائے, باقیوں کو نہیں کیا جائے. ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے اس رپورٹ کے اندر. نہیں, لیکن سر انکوائری ہو رہی ہے نا, نیب کر رہا ہے, FIA کر رہا ہے, 3 FIR اور ترین صاحب کے خلاف ہوگی. بجٹ میں ان کو چاہیے تھا, اب کہا جا رہا ہے NRO دے دیا جائے. تو سر نہیں, آپ کو غلط فہمی ہے. اسی کے اوپر تو ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری FIR کیسے, کیونکہ رپورٹ کے اندر FIR والی کیفیت نہیں ہے, کیسے مجھ کو ہی اریسٹ کیسے کر لیا. تو یہ تو کم سے کم پازیٹیو بات ہوگی نا, میرے اوپر FIR کاٹا, کسی اور کے اوپر نہیں کاٹا. تو یہ تو آپ جو مقدمہ بیان فرما رہے ہیں اس کا اپوزٹ ہوا کہ گورنمنٹ کے آدمی کے اوپر FIR کٹ گئی, کسی اور کے اوپر نہیں کٹی. تو شوگر رپورٹ کے اندر صرف جہانگیر ترین کے اوپر 3 FIR کٹی اور کسی پر نہیں کٹی. ٹھیک, لیکن سر احتساب دیکھیں نا, نیب پہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے, مختلف 3-4 فیصلے میرے پاس یہاں پہ پڑے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بار بار بات کی گئی. یہ تاثر کیوں؟ اور دوسرا یہ کہ ان 3 سالوں میں نیب نے کیا ریکوری کی؟ وہ جو سو کالڈ کہتے تھے جی بڑے بڑے چور ڈاکو, ان میں سے تو کسی سے کوئی ریکوری نہیں. جی, نیب نے ان 2 سالوں کے اندر جو پچھلے 15-20 سال کے ہیں اس سے زیادہ ریکوری کی ہے. تو کچھ کام کر ہی رہا ہوگا نا سر. ریکوری جو ہے نا, جو ایک کیس تحریک انصاف نے بنایا تھا, نواز شریف چور, شہباز شریف چور, زرداری چور, کیا ہمیں کچھ کیوں نہیں نظر آیا؟ اگر وہ سسٹم کو یہ آپ کو عدالتوں سے بھی پوچھنا چاہیے کیوں نہیں نظر آیا. ہر جگہ کہیں نہ کہیں عدالتیں تو باعث نہیں ہو سکتی نا ان کے سامنے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے ڈیلے ہو رہا ہے, باعث نہیں کہہ رہا میں کہا آپ کے منہ سے نکلا, میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیلے جو ہے نا وہ عدالتوں کے اندر بھی ہیں, تو وہاں سے بھی دیکھا جائے, اس کو پش کیا جائے. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, چیف جسٹس نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کم ہیں, وہ بڑھنی چاہیے, کیونکہ
چیف جسٹس صاحب بھی اویئر ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کورٹس بڑھائے جائیں, کم نہیں کی جائے. سر یہ صرف سم اپ کرنے کے لیے پھر بریک کے بعد آپ سے کچھ اور ایشوز پہ بھی بات کرنی ہے کہ اس وقت جو ہم پولرائزیشن سے میرا سٹارٹ ہوا اور آپ وفاق کی علامت ہیں, تو آپ کا رول, کیونکہ اس میں ایک تو یہ بلز وغیرہ, پارلیمان کی کارروائی, پھر نیب ایک بڑا ایشو رہا ہے, تو اس میں بطور وفاق کی علامت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیفیت ہے کہ گریبان پھاڑ ایک دوسرے کے پیچھے پھر رہے ہیں, تو ایک ملک جو ترقی کر رہا ہو, جس کی کلیئرٹی ہے, جس کی عکاسی اتنی کلیئر ہونے لگی ہے اب کہ جناب کووڈ پر قابو پایا, آپ ہی لوگوں نے قابو پایا, یہ اللہ کا احسان ہے. اس کے بعد جب معیشت بہتر ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ کا احسان ہے, مگر پھر یہ اس کی تعریف, اس کی تعریف, یہ انسانوں نے کام کیا. تو کووڈ پر اللہ کا احسان ہے, پھر ملک نے بڑا سنہرا کام کیا, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ملک کے اندر جو پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں, اس کے اندر سب سے اچھا رول اپوزیشن کو اور حکومت کو اب یہ خود بھی اپنانا پڑے گا, کیونکہ دیکھو پولیٹیکل ڈائریکشن کے اندر پریسیڈنسی کا رول ویسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, پریسیڈنسی کا یہ رول ہے کیونکہ وفاق کی علامت ہے, تو ان ایشوز کے اندر اکٹھا لوگوں کو کرنے کی کوشش کرنا. تو وہ میرا رول جاری ہے. میں اسمبلی میں بھی جاتا رہا ہوں اور اب پھر جاؤں گا, اور وہاں پر کوشش کرتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈر سے ملاقات ہو اور ان معاملات کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جایا جائے. ٹھیک. ڈاکٹر عارف الوی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. ویلکم بیک ناظرین. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب 2-3 اور ایشوز پہ بھی آپ سے بات کریں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ جو ہے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ابھی بھی چیزیں عدالت میں بھی ہیں اور آپ اس پہ بہت کچھ بول چکے ہیں. لیکن سر جو ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا, بلکہ ججمنٹ میں بھی یہ تھا کہ جو آپ نے کنسلٹ کیا تھا لا منسٹر صاحب کو یا اٹارنی جنرل صاحب کو, وہ چونکہ انہوں نے یہ ریفرنس خود تیار کیا تھا تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کا یہاں پہ تھا. اب آپ کی بھی ہمیں مجبوریاں سمجھ میں آتی ہیں. میری کوئی مجبوری نہیں سر, آئینی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کے پاس ایک ریفرنس آ جاتا ہے اور وہ ریفرنس آپ نے وہاں پہ اٹھانا ہے. لیکن عدالت عظمیٰ جو ہے, عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپلیکیشن آف مائنڈ اس میں بہتر طریقے سے آپ کر سکتے تھے. تو آپ کے ہاتھ کیا بندھے ہوئے تھے؟ نہیں, کوئی ہاتھ نہیں بندھے ہوئے. کیسے بندھے ہوئے؟ کس نے کہا آپ کو کہ ہاتھ میرے بندھے ہوئے؟ بھائی جو کوئی آئی ہے رپورٹ آپ کے متعلق آ جائے, اس کے متعلق آ جائے, جس کے پاس رپورٹ آتی ہے وہ آئینی راستہ اختیار کرتا ہے کہ ایف آئی آر کٹوا دے. ٹھیک, اگر کہیں چوری کا کچھ ہے, ایف آئی آر کٹوائے, اس کو پہنچا دے. صحیح. میرا تو آئین یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن آئے گی, میں کسی تحقیقاتی ادارے کو بھیجوں گا. کون سا ادارہ ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل. کیا کروں گا؟ میرے پر بڑا کلیئر ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے میں کوئی آپ کے اوپر ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اور پریلیمنری پروف مجھے دے رہا ہے. ٹھیک, میرے پاس تو کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے. اب تھرڈ پارٹی سے کنسلٹ نہیں کر سکتے جناب. اگر تھرڈ پارٹی کے پاس جاتے تو یہی سپریم کورٹ کہتی کہ بھائی تم کون ہو بھائی؟ تھرڈ پارٹی کون سی تھرڈ پارٹی یار؟ ایف آئی اے کو دو گے تم؟ بھائی جب آئین کا ایک راستہ کلیئر ہے, آئین مجھے کہتا صرف یہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دو تحقیقات کرنے کے لیے, وہی میں نے بھیجا. ایشو کیا ہے؟ سر پھر وہ کیوں کہیں گے اپلیکیشن آف مائنڈ؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آپ لا منسٹر یا زیادہ سے زیادہ اٹارنی جنرل صاحب سے آپ نہیں, میں نہیں پوچھوں گا ان سے بھی. اچھا, جب میرے پاس آ جائے گی تو میں اس کی اوتھینٹسٹی دیکھوں گا کہ یہ اوتھینٹک رپورٹ ہے کہ آئی وہیں سے ہے نا. اس کے بعد آئی ول اپلائی مائی مائنڈ. سر یہ جو اپلیکیشن آف مائنڈ کی بات انہوں نے کی ہے, پھر یہ انہیں سے پوچھیں پھر. تو سر یہ ایک could it been handled better یا آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر نہیں؟ اچھا بھائی آئین بڑا کلیئر ہے یار. آرٹیکل میں کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی رپورٹ آئے, اور میں پہلے بھی بھیج چکا ہوں. ٹھیک, میں سپریم جوڈیشل کونسل کو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اسمبلی میں نے تیار کی تھی, وہ بھی میں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی تھی. تو آئی ایم اویئر.
کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فریم آف ریفرنس کیا ہے, ٹھیک. اور اس کو میں نے بھیجی. سر یہ معاملہ اب سیٹلڈ نہیں ہو جانا چاہیے ریویو پہ ریویو, کیونکہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پاکستان بار کونسل, ایک پوائنٹ آف ویو ان کا یہ ہے چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن رہے ہیں تو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ایسی غلط بات ہے, دیٹ از انفیئر. تو یہ موو آن نہیں ہونا چاہیے, جو فیصلہ آ گیا بس رہنے دیں. میرے خیال سے موو آن کیا چاہتے ہیں, موو آن کیا مطلب یہ کہ کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو مزید دیکھ لیا جائے. نہیں دیکھیں گے, نہیں دیکھیں گے. یعنی اوریجنل ایشو یہ ہے کہ کوئی منی ٹریل ہو, اس پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے, اور لہٰذا کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کرے. سر وہ تو منی ٹریل تو ان کی مسز کو, اور وہ ایف بی آر میں جو جانا تھا وہ تو سب وہ کچھ نہیں ہے, منی ٹریل نہیں ہے, وہ لیگل ایشوز پر بحث ہوئی سر. ہے. آپ کی ریپرزنٹیشن تو تھی نا وہاں پہ. نہیں, بحث ہی لیگل ایشوز پر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ناٹ آن دا منی ٹریل. صحیح, ٹھیک. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا سا کشمیر پہ بھی آپ سے بات کریں گے. لیکن اسد عمر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر خان صاحب کو کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ اگر ان کے مشن سے انہیں ہٹنا پڑا تو اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو بھی ہو جائیں گی. اور یہ اسٹیٹمنٹ اس وقت میں دی گئی تھی جب 5 منسٹرز آرمی چیف صاحب سے ملے تھے, اور شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ یار خان صاحب اس پہ خوش نہیں ہیں. تو سر یہ جو آپ کا یہ جو ریلیشن ہے نا, یہ میرے خیال سے یہ وجہ نہیں ہوگی. جی, وجہ یہ تھی کہ جب سینٹ کے اندر حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہارے, جی, تو یہ خیال ہوا پرائم منسٹر صاحب کو, اور پرائم منسٹر کو جتنا میں جانتا ہوں بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ اگر کام نہیں کر سکیں گے تو ریزائن کریں گے. یہ ضرور اقتدار سے چپکنا جو ہے نا, یہ عمران خان کو بیہوو نہیں کرتا. اور جس عمران خان کو میں جانتا ہوں تو وہ اقتدار کے پیچھے اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی مراد چاہتے ہیں, اقتدار کے پیچھے ہم سب اس لیے ہیں کہ حالات بہتر ہوں, اور یہی ڈائریکشن ہے. تو سر یہ اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی, کیا ریلیشنز اگر یا خراب ہو گئے ہیں؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ریلیشنز ہیں, رہنے چاہیے, کیوں نہ رہیں بھائی. پاکستان کے دیکھو جوڈیشری کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا, میڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونے چاہیے, پارلیمنٹ کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ یہ سب ادارے اسٹیٹ کے ہیں, تو ان کے آپس کا کوآپریشن بے انتہا ضروری ہے. ٹھیک. صدارتی نظام کی اکثر بات ہوتی رہتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ حالات میں کچھ پاسبلٹی ہے یا وے فارورڈ ہو سکتا ہے صدارتی نظام پاکستان کے لیے, یا یہی پارلیمانی نظام ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر نظام نے بڑے بڑے بے ایمان پروڈیوس کیے ہیں, اور ہر نظام نے بڑے اچھے لوگ پروڈیوس کیے ہیں, تو لہٰذا نظام کی بات بالکل بیکار ہے, غلط ہے. اچھا نظام کسی چور کے ہاتھ میں دے دیے اس کا ستیاناش کر دے گا, اور خراب نظام کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں دے دیے اس میں سے بھی وہ اچھا ہی نکالے. مطلب یہاں نظام کی خامیاں نہیں ہے, افراد کا مسئلہ. قوموں کی تقدیریں بدلتے ہی افراد ہیں, نظام نہیں بدلتا. آج کل افراد ٹھیک ہیں سر, آپ مطمئن ہیں کہ ٹھیک؟ پاکستان کے اندر افراد بہتر ہوتے جا رہے ہیں, ماشاء اللہ, ویری گڈ. میں تو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بہترین کا. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کشمیر کی بات کریں, درمیان میں کچھ اسٹریٹجک پاس کی بات کی گئی کہ جی انڈیا سے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں. پھر پاکستانی گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ جب تک وہ ریورس نہیں کرتے, خصوصی حیثیت بحال نہیں کرتے, تو ہم انڈیا کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. اب 4 جون کو پرائم منسٹر صاحب نے رائٹرز کو انٹرویو دیا کہ اگر انڈیا صرف روڈ میپ بھی دے دے کہ جی وہ ریورس کرنے جا رہے ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو یہ تھوڑا سا شفٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کریں گے تو ہم مذاکرات کریں گے. میرے خیال سے دیکھو شفٹ, جس کو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یو ٹرن, نئے حالات کے اعتبار سے, نئے ریزنز کی بنیاد پر, تب بدلتے ہوئے کیفیات کی بنیاد پر آدمی اپنا ججمنٹ بدلنا چاہیے. جو نہیں بدلتا, اصول دیکھو, اصول یہ پکے ہوتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اصول یہ پکا کہ میں چوری نہیں کروں گا, اصول یہ پکا کہ جی میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا, کسی کے عزت کو نہیں خراب کروں گا جب وہ عزت دار آدمی ہو. یہ اصول ہوتے ہیں. اچھا, جو اس کے راستے کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے اس سے بات نہیں کرنی, اپنے دوستوں میں آپ پھر کوشش کریں کہ بھئی کوئی تیسرا رول پلے کر دے کہ بیچ میں بات چیت کرا دو. تو یہ جو انسان اپنے آپ کو ایسا کہے کہ جو میں نے کہا وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے بدلے ہوں گے,
تو سوائے قرآن کے اور اسوہ حسنہ کے اعتبار سے جو واقعات ہیں اس کے علاوہ انسان بدلتا رہے. فارن ریلیشنز کے فیصلے تو بڑے بڑے سوچ سمجھ کے اور بالکل سب کو آن بورڈ لے کے بدلے جاتے ہیں. بالکل جناب صحیح کہا. یہ پرائم منسٹر صاحب اب اس وقت جو انہوں نے کہا تو یہی سٹینس ٹھیک ہے پاکستان کا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حالات بدلتے ہوئے حالات کے اندر بہتر ججمنٹ کر سکتے ہیں. نئی امریکن حکومت آئی ہے, افغانستان کے معاملات ہیں, ایک کوارڈ کی کیفیت, آپ واقف ہیں کوارڈ کیا, یعنی امریکہ, انڈیا, آسٹریلیا اینڈ جاپان, یہ ایک نئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ ایک وہ انگریزی کا لفظ تھا کیلیڈوسکوپ. جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ایک چھوٹا سا کھلونا ہوتا تھا جس کو موڑ موڑ کر دیکھتے تھے, اس کے اندر شیشے کے وہ چیزیں ہر وقت ہر موڑ پر ایک نئی کیفیت بنتی تھی اس کی. تو اس وقت زمانہ فلکس میں ہے نا. اس وقت جو فارن افیئرز ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی لیڈرشپ بہت بڑی لیڈرشپ پاکستان نے پک کی ہے. ایک بلاسفیمی کے اندر اعتبار سے عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر کھل کر اسلاموفوبیا پر بہت بڑا لے کر آئے. پھر کشمیر جس طرح سے اب ڈسکس ہوا پچھلے 15-20 سال میں نہیں ہوا. اس میں انڈیا کی حماقت کہ جو اس نے حرکت کی, حماقت, زیادتی, ظلم, یہ سب کچھ کہ جو اس نے کیا, اس نے بھی ورلڈ سٹیج پر اس کو لے کر آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ سٹیج پر جو اوپینین بنانا ہے وہ سب سے اہم ہے. فلسطین کے اندر جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا, دنیا میں اب ریاکشن ہونے لگا اس بات کا. یہی جنگ دنیا کے اندر کشمیر کے حوالے سے بھی ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. ٹھیک سر, افغانستان کی آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا, بڑی اڈوں کی باتیں ہوئی. یہاں تو اسٹریٹ اوے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے, فارن منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم اس سرزمین پر کوئی اجازت وغیرہ نہیں دیں گے. لیکن پھر نیو یارک ٹائمز میں خبر آ جاتی ہے, واشنگٹن پوسٹ میں آ جاتی ہے, کسی نہ کسی لیول پر اگر وہ ہمارے مفاد میں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے مفاد میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ پولیٹیکل پریشر آئے گا, بلیک لیش آئے گا پاکستان کے اندر؟ جی آپ دیکھیں, میری پارٹی واحد پارٹی تھی کہ جب امریکہ نے کابل پر حملہ کیا تو عمران خان کے ساتھ اور یہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنس بھی, اور واحد آدمی تھا جو دوسرے دن کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ یہ غلط کیا. تو اس معاملے کے اندر اور مسلسل ہماری پوزیشن یہ رہی کہ افغانستان کے اندر نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہونا چاہیے, زور زبردستی سے کچھ نہیں ہوگا. اب یہ کہ اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ نے مانگے ہوں بیسس, کیونکہ نیو یارک ٹائمز نے کہہ دیا اور سب لوگوں نے کہہ دیا, اور پاکستان نے اس بات سے انکاری کی ہو, کیونکہ یہ معاملات بڑے سینسٹیو ہیں, ہے نا. اپنے ملک میں بیسس کسی کو دینا ہے نا, یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. مجھے 100% یقین ہے کہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی, نہ کرے گی. ڈاکٹر صاحب ریکیپ کر کے مجھے تو یہ ریفلیکٹ ہوا کہ آپ بڑے مطمئن ہیں اپنی پرفارمنس سے بھی, گورنمنٹ کی پرفارمنس سے بھی. لیکن جاتے جاتے جرنلسٹ ہوں نا, ایک چھوٹا سا سوال اس سے کہ ابھی جو یہ ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس پہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس, اسپیشلی کراچی میں چوتھے پانچویں, یہ سوال آپ کو پی ٹی آئی سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ میں تو پچھلے سال سے جو ہمارے ہاں بھی سوچ کچھ لوگ پیسمسٹ ہو جاتے ہیں نا, تو میں 1 سال پہلے ان سے کہہ رہا تھا کہ جو میکرو اکنامک چینجز آ رہی ہیں ان کو نیچے اثر انداز ہوتے ہوتے سال لگے گا, اور سال ہی لگا تقریباً. تو اب جو کیفیت بدل رہی ہے, اگر یہ حکومت یہ جو قیمتیں ہیں جو غریب کے کو اثر کرتے ہیں, اس کو اگر اس کو ہینڈل کر لے تو اس وقت سارا ملک کے آج ہی میں نے خبر پڑھی کہ پاکستان کی 100 ٹاپ انڈسٹریز جو ہیں انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ پروفٹ بنایا. تو اس کا مطلب بڑی چینج آئی ہے. لیکن مائکرو لیول پر آنے میں تو مائکرو نہیں آنا شروع تو ہو گیا کہ ملازمتیں سب کچھ بہتر ہوا, مگر یہ جو مہنگائی ہے اس کو قابو رکھیں, بلو 10%, 8%, 7% پر اگر رکھا تو نہ ہو سکا تو ضمنی الیکشن ہارتے رہیں گے. پھر یہ بھی نہیں, ضمنی الیکشن تو ایک اور کہانی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے ساتھ ساتھ کہ اگر ضمنی الیکشن کے اندر حکومت ہار رہی ہے تو یقیناً کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انٹرفیئر نہیں کیا جائے انسٹیٹیوشنز میں, ہے نا. یہ اس کی یہ بھی پکچر آپ ذہن میں رکھیں. صحیح. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, ہوپ فلی آپ نے انٹرویو انجوائے کیا ہوگا. فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. ایوان صدر اسلام آباد سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.